والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس پورے مجمع کو میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے بھی جواب دیں گے بھائی۔ یہ تو آپ لوگوں نے کو مولویوں نے پٹی پڑھا دیا کہ ایک آدمی جواب دے دے گا سب کا کام چل جائے، ایک آدمی بھات کھا لے سب کا پیٹ بھر جائے، ایسا ہوگا؟ ثواب اسی کو ملے گا جو جواب دے گا، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ بس سلام کرنے میں کیا ملتا ہے معلوم ہے؟ 10 روپیہ۔ ہم نے کہا آپ کو السلام علیکم، ہم کو 10 روپیہ ملا۔ ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 روپیہ ملا۔ وبرکاتہ 30 روپیہ ملا۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ مولوی تو عجیب بات بول رہے، اتنا سلام ہم کرتے ہم کو کہاں روپیہ ملتا؟ ملے گا۔ دنیا میں کاغذ کا نوٹ چلتا ہے، موت کے بعد جو نوٹ چلے گا اس نوٹ کا نام، اس روپیے کا نام ہے نیکی۔ آپ نے ایک آدمی کو کہا السلام علیکم، فوراً آپ کے کھاتے میں 10 روپیہ جمع ہو گیا۔ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 روپیہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوا، موت کے بعد مل جائے۔ اچھا ایک مرتبہ ہم لوگ درود بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدرسہ زینت القرآن، بولیے زندہ باد، بولیے مدرسہ زینت القرآن زندہ باد، حافظ قرآن زندہ باد، محنت مولانا وسیق الرحمان زندہ باد۔ میں یہاں جب کھولا گیا مدرسہ تو مجھے یہاں کے پورے حالات کا علم تھا۔ بڑی بڑی مخالفت ہوئی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بغل میں قبرستان ہے، وہاں انہوں نے مدرسہ کھول دیا، وہاں بچے پیخانہ کریں گے، پیشاب کریں۔ سنو ایک حدیث سنا دیتا۔ اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پر جا رہے تھے، وہاں 2 قبر تھی، آپ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اس قبر میں 2 مردہ ہے، 2 قبر میں 2 مردہ ہے، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ لمبی حدیث، میں اس ادھر آپ کو نہیں لے جانا تھا۔ آپ نے کہا درخت کی ٹھال توڑ کے لے آؤ، ٹھال۔ آپ نے ٹھال منگوایا، ٹھال کو 2 ٹکڑا کیا، ایک اس قبر پر گاڑا، ایک اس قبر پر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کہا دونوں مردوں کو
عذاب ہو رہا ہے، آپ نے دونوں کی قبر پر درخت کا ٹھال گاڑ دیا۔ ٹھال سمجھتے نا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جب تک یہ ٹھال ہرا بھرا رہے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس قبر کے مردہ کو عذاب نہ ہوگا۔ آیا کچھ سمجھ میں کیا بتا؟ درخت کا پتا جب ذکر کرے تو مردہ کو عذاب نہ ہو۔ جب حافظ قرآن قبرستان کے بغل میں قرآن پڑھے تو بولو اس پورے قبرستان کے مردے کو میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ بولو، آقا فرماتے درخت کا پتا ذکر کرے گا تو مردہ کو عذاب۔ یہ قرآن، یہ بچے حافظ ہوئے، یہ قرآن پڑھتے، یہ قرآن کے حافظ۔ یہ قرآن کیا ہے معلوم؟ آپ سمجھتے ہیں حافظ ہو گیا چندہ کرے گا کھائے گا، یہ حافظ ہوا، یہ اللہ کا، اس کو اللہ کی طرف سے نوکری مل گئی، یہ اللہ کا سپاہی بن گیا۔ سروس ہوتی ہے، سروس دیکھتے ہیں، سروس کے لیے آج لوگ کتنا پریشان ہیں، نوکری ہو جائے نوکری ہو جائے۔ جو حافظ قرآن ہو گیا اس کو اللہ کی نوکری مل گئی، وہ اللہ کا آدمی ہو گیا۔ یہ میلہ میں جو سنتے ہیں لوگ بہت، ان کو بلائیے نا، اب دستار بندی ہوگی، دستار بندی ہو جائے گی، میں چند باتیں عرض کر کے دستار بندی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن غریبوں کو امیر بناتا ہے، جاہلوں کو بادشاہ بناتا ہے، اونٹ کے چرواہا کو امیر المومنین بنا دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اونٹ چرانے جاتا تھا تو سب کا اونٹ کا پیٹ بھر جاتا تھا، میرا اونٹ بھوکا رہتا تھا۔ میرے ابا کہتے تھے عمر تم کو اونٹ بھی چرا، اونٹ چرانا نہیں آتا تو دنیا میں کیا کرو گے؟ لیکن وہی عمر جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا، جب انہوں نے قرآن کو اپنایا، ایمان کو اپنایا، امیر المومنین بن گئے، پوری اسلامی مملکت کے، جس کو آپ امیر المومنین کو آپ سمجھیں گے نہیں، بادشاہ بن گئے۔ یہ قرآن غریبوں کو بادشاہ بنا دیتا، فقیروں کو دولت دے دیتا۔ مدینہ منورہ کا نام تھا یثرب، جس کو آج آپ کیا بولتی ہیں؟ مدینہ پاک۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب کے معنی بیمار۔ مدینہ میں جو جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ گئے تو مدینہ کی آب و ہوا بدل گئی۔ جب وہاں قرآن آیا مدینہ کا ماحول بدل گیا، اب وہاں بیماری بھی ختم، بخار بھی ختم، تندرستی آ گئی۔ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن جس گاؤں میں جائے گا، جس گھر میں جائے گا، جس انسان کے اندر جائے گا، اس کو بڑا بنا۔ آپ کو بتائیں آج ہم دنیا میں بہت پیسہ خرچ کرتے۔ ایک تھے قاری عبد الرحمن پانی پت کے، وہ اپنے بچپن کا واقعہ انہوں نے لکھا
کہ جب میں پڑھنے کے لیے گیا، چھوٹا تھا، مدرسے میں قرآن پڑھنے، تو وہاں مدرسے میں میرا داخلہ نہیں ہوا۔ ناظم صاحب نے محلے والے کو کہا کہ کوئی اس بچے کو کھانا دے دے، یہ بچہ قرآن پڑھے گا، اس کو کوئی کھانا دے دے۔ پورے محلے کا کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوا۔ حضرت اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے گیا تو کوئی محلے کا آدمی ہم کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب میں کیا کرتا؟ اتفاق سے اس محلے کا ایک بڑا آدمی مر